ناظرین مختلف ملکی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جنید صاحب, آئی کنگریچولیٹ ٹو مائی نیشن کہ ہاف لیٹر اپروو ہو گیا ہے. اچھا, جو آپ نے سوئس حکام کو لکھنا تھا. جی, ہاف لیٹر کورٹ نے اپروو کر دیا ہے اور یہ میرا خیال ہے اب بھیجا جا سکتا ہے. نہیں بدر صاحب, لیٹر تو ہاف نہیں نا بھیجا جا سکتا, لیٹر تو پورا ہی بھیجنا پڑے گا. میں معافی چاہتا ہوں, اگر ہاف بوائل انڈا کھایا جا سکتا ہے تو ہاف اپروو لیٹر بھی بھیجا جا سکتا ہے. بدر صاحب, لیٹر پر اعتراضات کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہاف لیٹر اپروو ہے, اسے بھیجنا تو چاہیے نا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو لیٹر ہی آیا تھا ایگزام میں ایک کویسچن, میں نے ہاف لیٹر ہی ٹھیک لکھا تھا, مجھے 10 میں سے 7 نمبر مل گئے تھے. اچھا, اور ہمیں اس وقت بھی 10/10 نہیں چاہیے, 7 ہی مل جائے تو بہت ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہاف لیٹر اپروو ہے, اسے بھیجنا چاہیے سوئٹزرلینڈ. اور اعتراض بھی کوئی اتنا تگڑا نہیں لگایا انہوں نے. تیسرے پیڑے پہ جس پہ اعتراض لگایا وہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے تیسرے پیڑے میں خط کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ایک شعر لکھ دیا. کیا وہ کیا کہ جی, خط لکھنا نہ لکھنا پھر لکھ لکھ کے لکھنا, خبر گرم رکھنے کا ہے ایک بہار. یہ چونکہ اس سچویشن میں فٹ آ رہا تھا اس لیے ہم نے لکھ دیا. ویسے آپ لوگوں کو اب لیٹر کی کوئی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. راجہ پرویز اشرف المخلوقات آ گئے ہیں, میرا مطلب ہے راجہ پرویز اشرف آ گئے ہیں, یہ سمجھدار آدمی ہے, یہ کو اچھا راستہ نکال لیں گے. اچھا, راجہ صاحب سمجھدار آدمی. جی, ایسے سمجھدار کہ میرے ساتھ فون کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ بدڑی یار بڑا پھنسے. بہت سمجھدار آدمی ہے, صبح صبح اٹھ کے روزانہ گرین ٹی میں لیبو نچوڑ کے پیتے ہیں. اتنے سمجھدار آدمی ہے. ایک دفعہ ہم اکٹھے سفر کرنے لگے اسلام آباد کا, تو میں نے گاڑی کے ٹائروں میں 40 پاؤنڈ ہوا بڑھوائی. مجھے کہنے لگے سفر لمبا ہے, 10 پاؤنڈ ایک شاپڑ میں بھی پیک کرا. اب اس دوڑ اندیشی کو آپ سیاسی بصیرت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. اچھا, آپ اچانک راجہ صاحب کے فین ہو گئے؟ جی, میں تو اس وقت سے ان کا فین ہوں جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ان کی اور میرے خضاب کا نمبر 1 ہی ہے. ویسے بھی آپ نے کب مجھے ان کے ساتھ دستوں گڑے باں ہوتے ہوئے دیکھ لیا. یہ میرا خیال ہے ان دنوں کی بات ہے کہ جب وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو چننا تھا اور میں چونکہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹ تھا اور ان کے نام پہ لوگ غور کرنا شروع ہو گئے تھے. اور آپ کے نام پر بھی غور ہو رہا تھا؟ نہیں, قمر زمان قائدہ صاحب کا نام تھا, میرا چونکہ لسٹ میں نام ہی نہیں تھا, اس لیے شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رینج ہوں. اچھا بدر صاحب, یہ بتائیں الیکشن آنے والے ہیں, پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ بہت اچھے, آپ ادھر بھی وہی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں جو میں گھر میں سارا دن سوچتا رہتا ہوں. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ ہم پلان کر رہے ہیں آج کل کے انشاءاللہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی اور انشاءاللہ بڑی بہتر کارکردگی دکھائیں. پنجاب میں کیا ہوگا؟ جی, پنجاب بھی ہم انشاءاللہ ون کریں گے. دیکھیں یہاں پہ بھی جیالہ وزیر اعلیٰ ہوگا, جیسے زرداری صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے, باقی دوسرے دوستوں کے بارے میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا, مگر میں اپنے حوالے سے بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں ہار جاتا ہوں. باقی جہانگیر صاحب آپ کیوں ہار جاتے ہیں؟ یہی بات میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ میں ہار جاتا ہوں یا دوسرا جیت جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے سوچا ہے دوسرا ہی جیت جاتا ہے, ورنہ بدڑ ہارنے والا نہیں. اچھا بدر صاحب, پنجاب کو تو چھوڑے, لاہور کا سیاسی نقشہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ پہلے تو آپ سیاسی نقشے کو چھوڑے, لاہور کے اپنے نقشے پہ غور کرے ذرا. اس موجودہ پنجاب کی حکومت نے پورے لاہور کو تباہ کر کے رکھ دیا. تباہ کر کے رکھ دیا, پورے لاہور میں بے پناہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. ویری سیڈ جنید صاحب, آپ اس کو ترقیاتی کام کہتے ہیں؟ سارے لاہور کا کلچر ہی تباہ کر کے رکھ دیا یار. ساری سڑکیں پٹ کے رکھ دیا, ہر جگہ پہ پل بن رہا ہے. یہ کون سا لاہور ہے؟ آپ نہر کو دیکھیں ذرا, ساری نہر کے ارد گرد لویا ہی لویا, لویا ہی لویا. آپ کو پوری دنیا پہ کہیں بھی لوہے اور پانی کا کمبینیشن نظر آیا؟ کیا فائدہ ہے نہر کے ارد گرد لویا لگانے کا, ماسوائے اس کے کہ وہاں پہ چلو درخت بھی لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کہیں درختوں میں سے نکل کے پونڈ لڑ جاتا ہے تو آپ کو چابی نہیں ڈھونڈنی پڑتی, آپ اسی جنگلے کے ساتھ رگڑ لیں. ساڑھے لاہور کا کلچر ہی تباہ کر دیا. لاہور کا کلچر تو یہ ہوتا تھا جنید صاحب کہ ٹریفک میں آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے,
پیچھے سے کھوتی ڈیڑی والا آپ کو آواز لگا رہا ہے اوے پدڑ چکڑ اوے اللہ نے گڈی دے دیتی ہوں تو سیڈل کاڑ ہوئے وہ آوازیں اب سننے کو کان تڑس گئے ہیں. آپ یقین کرے میں تو اتنا اداس ہو گیا ہوں بیٹا تو جی چاہ رہا ہے کہ گجرالہ شفٹ ہو جاؤ وہاں پہ سنا بھی یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں. ویسے جنید بھائی اگر آپ غور کریں نا تو یہ نون لیگ والوں نے ان ترقیاتی کاموں کی آڑ میں بڑے ہی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے لاہور سے بھینسیں نکالی ہے اس کے بعد انہوں نے ٹانگیں نکالے ہیں اس کے بعد یہ رکشوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں پھر چنگچی والے ان کو نظر آنا شروع ہو گئے. ان چیزوں کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ جی یہی تو پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا جو انہوں نے بڑے آرام سے لاہور سے باہر کر دیا اور اب کہتے ہیں کہ لاہور ہمارا ہے. آپ ان سے کہیں ان ساری چیزوں سے پابندی اٹھائے ان کو واپس لاہور میں داخل ہونے کا موقع دے. آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایک بھینس 2 ووٹ ڈالے اب میرا مطلب ہے کہ ان بھینسوں والے گڑوں سے 2 ووٹ ڈلیں گے پیپلز پارٹی. دیکھیں نا یہی لوگ تو لاہور کی ثقافت تھے لاہور کی پہچان تھے. ایسے معصوم لوگ ایسا اچھا زمانہ ہوتا تھا ایسا سادہ زمانہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا ایک دوست ایک لڑکی کو کہتا ہے میرے دل میں آ جاؤ. وہ لڑکی آگے سے غصے میں کہتی ہے اتاروں جوتا کہتا نہیں ویسے ہی آ جاؤ تم نے کون سا مسجد میں آنا ہے. لو ایسی سادگی اب نظر آتی ہے. اب تو دوست یار اتنے تیز ہو گئے ہیں دور سے ہی لڑکی کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کوئی نولا چھیڑی ہو ماڑا نہ لی ہو. یہ تھا آج کا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.